اب کیا تھا؟ غلطی تھی پیغمبر کی ذات کا انکار، پیغمبر کی دعوت کا انکار، پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا۔ اب عذاب تو آنا تھا، سزا تو آنی تھی، وبال تو آنا تھا۔ جب عذاب آیا، جب سزا آئی، کہتے کیا ہیں؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک۔ او صالح علیہ السلام، ہم پر جو یہ عذاب آیا ہے، ہم پر جو یہ سزائیں آئی ہیں، ہم پر جو یہ وبال آیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے، جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، یہ ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی قوم کبھی سدھر ہی نہیں سکتی، ایسے لوگ کبھی اپنی اصلاح کر نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ لقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تبلیغی دعوتی اصلاحی پروگرام، جس میں انشاءاللہ خصوصی اور اہم ترین خطاب ہماری جماعت کے امیر، میری مراد الشیخ مولانا نور احمد لاشاری حفظہ اللہ کا ہوگا۔ اس سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ بھائیوں کو ان نصیحتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور احادیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن اور احادیث میں ایک چیز کی طرف بڑی ہی ترغیب دی گئی ہے، اس حوالے سے بڑے ہی احکام بتائے گئے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان کوشش کرے اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، سیدھا اور سدھر کر زندگی بسر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے،
وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، وَبَيَّنُوا، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اور فضیلت بتائی گئی ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بستی والوں کو، وہ بستی والے جب اپنی اصلاح کرتے ہوں، اللہ رب العالمین ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب ان بستی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو یہ فکر ہو کہ میں اپنی اصلاح کروں، جن کو یہ فکر ہو کہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کروں، جن کو یہ فکر ہو کہ میں اپنے بھائیوں کی اصلاح کروں، جن کو یہ فکر ہو کہ میں اپنے مسلمان اور جماعت کی اصلاح کروں، جب بستی میں، شہروں میں اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسے بستی والوں کو، اللہ رب العالمین ایسے شہر والوں کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اصلاح، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو سیدھا بنانا، دین اسلام نے اس حوالے سے بڑی ترغیب دی ہے، بڑی توجہ دلائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے میری اصلاح ہو جائے، ہر ایک مسلمان چاہتا ہے میں سدھر جاؤں، ہر ایک مسلمان چاہتا ہے، ہر ایک ایماندار چاہتا ہے میں سیدھا بن جاؤں، میری اصلاح ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصلاح کب ہوگی؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سدھرے گا کب؟ ایک انسان بگڑا ہوا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی اصلاح ہوگی کب؟ اس اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام نے اصلاح کا ایک طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ ہر انسان روئے زمین پہ رہنے والا، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گناہ گار ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصلاح اس آدمی کی ہوگی جو دنیا میں اگر اس سے غلطی ہو جائے، غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہے، وہ غلطی اللہ کے معاملے میں ہو تب بھی غلطی تسلیم کرتا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، وہ غلطی مخلوق کے بارے میں ہو، کسی پر زیادتی کر لی، غلطی ہو گئی، غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ کسی بھی انسان میں جب یہ عادت آ جائے، کسی بھی انسان میں جب یہ خصلت پیدا ہو جائے، وہ غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہے، وہ انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اس کی اصلاح ممکن ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، وہ سیدھا بن سکتا ہے۔ جس انسان کی خصلت اور عادت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان غلطیاں کرتا ہے، وہ غلطیاں اللہ کے معاملے میں، وہ غلطیاں مخلوق کے معاملے میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا، غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں۔ آپ بتائیں، ایک انسان غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں،
اس کی پھر اصلاح کیسے ہوگی، اس کی وہ سدھرے گا کیسے، وہ سیدھا کیسے ہوگا؟ تو دین اسلام نے اصول بتایا ہے، اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم سدھرنا چاہتے ہو، اگر سیدھا ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ آپ اپنے اندر عادت ڈال دیں کہ اپنی غلطی اگر ہو جائے تو غلطی کو غلطی تسلیم کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جماعت جن سے غلطیاں ہوئیں، جن سے نافرمانیاں ہوئیں، انہوں نے غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کیا، غلطی کو غلطی نہیں مانا، بلکہ اس غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے اس غلطی پر وبال آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس غلطی کا وبال منسوب کسی اور کی طرف کر دیا۔ اور قرآن مجید میں دوسری جماعت جس کا تذکرہ موجود ہے، جنہوں نے غلطی کو غلطی تسلیم کیا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بڑے مقام اور مرتبے دیے۔ آئیے پہلے وہ لوگ جن سے غلطیاں ہوئیں، غلطی کو غلطی تسلیم نہ کیا، بلکہ کسی اور کی طرف اس غلطی پر وبال اور عذاب آیا، کسی اور کی طرف منسوب کیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ خصلت بتائی ہے کہ یہ خصلت شیطان کے اندر تھی، ابلیس کے اندر تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کا حکم تھا، اپنے خالق کا حکم تھا، مالک کا حکم تھا، ابلیس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، یہ غلطی ہوئی۔ اب کیا ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب رب کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ کی معصیت ہوتی ہے، غلطی پر پھر عذاب بھی آتا ہے، غلطی پر پھر وبال بھی آتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، غلطی کی بنیاد پر یہ وبال آیا، ابلیس لعین ہو گیا، ابلیس رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، ابلیس کو تلا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ابلیس نے غلطی نہیں مانی، غلطی پر جو عذاب اور وبال آیا، کیا کہتا ہے کہ یہ جو میں مردود ہوا ہوں، میں جو ملعون ہوا ہوں، میں جو ابا واستکبر وکان من الکافرین کی جو میرے اوپر ٹھپا لگا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ آدم تیری وجہ سے ہے۔ غلطی تسلیم نہیں کی، غلطی پر عذاب آیا، وبال آیا، وہ منسوب کیا آدم علیہ السلام کی طرف۔ اب ساری دشمنی آدم علیہ السلام سے، میں آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، پوری زندگی آدم علیہ السلام اور ذریت آدم سے دشمنی، غلطی تسلیم نہ کی۔ ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بستی والوں کا، اپنی امت کو قصہ بتائیں۔ یہ بستی والے، ان کی طرف اللہ کے یہ احسان تھے، اللہ کے یہ انعام تھے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر بھیجا، پھر یاد رکھیے کسی بستی میں، کسی قوم میں اللہ پیغمبر بھیجے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اس بستی والوں میں ایک نبی بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، دعوت کا انکار کیا،
پھر اللہ نے اس نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی کو بھیج دیا، اس کا بھی انکار کیا۔ پھر اللہ نے تیسرا نبی بھیجا، تین نبیوں کا، ان کی دعوتوں کا، ان کی معجزات کا یہ بستی والوں نے انکار کیا۔ کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی غلطی! اب وبال تو آنا تھا، سزا تو آنی تھی، عذاب تو آنا تھا۔ پیغمبروں کا انکار کیا، ان کی دعوت کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا۔ عذاب تو آنا تھا، سزا تو آنی تھی۔ جب عذاب آیا، جب سزا آئی، کیا کہتے ہیں؟ قالوا طیرنا بکا قالوا انا تطیرنا بکم لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے، او پیغمبرو، یہ ہمارے اوپر جو عذاب آئے، ہمارے اوپر یہ جو سزائیں آئی ہیں، یہ جو وبال آیا ہے، یہ سارے تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے، یہ ساری تمہاری نحوستیں ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ غلطی تھی، غلطی کو تسلیم نہ کیا، غلطی پر عذاب آیا، وہ منسوب کیا پیغمبروں کی طرف۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ایسی قوم، ایسی بستی، ایسا شہر، ایسے لوگ، ایسی جماعت، ایسے انسان کبھی نہیں سدھریں گے جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے قوم صالح کا تذکرہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ قوم میں اللہ کا نبی آیا، دعوت دی، توحید کی، پیغام پہنچایا۔ قوم والوں نے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا، پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا۔ اب کیا تھا؟ غلطی تھی پیغمبر کی ذات کا انکار، پیغمبر کی دعوت کا انکار، پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا۔ اب عذاب تو آنا تھا، سزا تو آنی تھی، وبال تو آنا تھا۔ جب عذاب آیا، جب سزا آئی، کہتے کیا ہیں؟ قالوا طیرنا بکا وبمن معک۔ او صالح علیہ السلام، ہم پر جو یہ عذاب آیا ہے، ہم پر جو یہ سزائیں آئی ہیں، ہم پر جو یہ وبال آیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے، جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں، یہ ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی قوم کبھی سدھر ہی نہیں سکتی، ایسے لوگ کبھی اپنی اصلاح کر نہیں سکتے، ایسے لوگ کبھی بھی سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جن سے غلطی ہو اور اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کریں، بلکہ اس پر اگر وبال آئے، عذاب آئے، فتنے آئیں، پریشانی آئیں، بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے، کسی اور کی طرف منسوب کریں کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے قوم فرعونیوں کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، توحید سمجھائی، دعوت دی، قوم نے انکار کیا۔ اس وقت یذبحون ابناءکم، اس وقت لوگ، یہ فرعون اور فرعون کے ساتھی، اس وقت لوگوں کے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے۔ کتنی بڑی بڑی غلطیاں، کتنی بڑی بڑی غلطیاں! اب عذاب تو آنا تھا، اب سزا تو آنی تھی، اب جزا تو آنی تھی۔ جب عذاب آیا، سزا آئی، کہتے کیا ہیں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اے موسیٰ، ہم پر جو یہ عذاب آئی، ہم پر جو یہ سزا آئی ہے، ہم پر جو یہ وبال آئے ہیں، موسیٰ آپ کی وجہ سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے۔ اپنی غلطی نہیں مانی، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ ایسی قوم، ایسے لوگ، ایسا انسان، ایسی بستی، ایسا شہر والے کبھی بھی اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے،
کبھی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں دوسری جماعت کا تذکرہ جنہوں نے غلطی کو غلطی تسلیم کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے، ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نصرت اور مدد اور تائید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ رسید کیا، جس مکے کی وجہ سے وہ قبطی فوت ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جب انسان دنیا کے اندر اللہ کے حوالے سے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی نافرمانی ہو، ذہن کے اندر یہ بات آ جائے، غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہے، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح ان کی اصلاح کرتا ہے، کس طرح ان کو مقام دیتا ہے، کس طرح ان کو نوازتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر لے۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، فغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ ایسے لوگ، ایسی جماعت، ایسے بستی والے، ایسے شہر والے اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی، اپنی جماعت کی اصلاح کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اسی نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جب کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کو دعوت دینا، قوم کو شرک سے بچانا، قوم کو تبلیغ کرنا۔ ہارون علیہ السلام اپنی طاقت کے حساب سے ان کو سمجھاتے رہے، ان کو روکتے رہے، قوم نہ رکی، بچڑے کی عبادت کر گزری۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ قوم غیر اللہ کی عبادت میں، جانور کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ فأخذ رأسہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے بالوں سے پکڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گھسیٹا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، اے میرے بھائی، میں نے بڑی کوشش کی، حتی الامکان روکتا رہا، جتنی طاقت تھی روکتا رہا، قریب تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیں، میں نے ان کو روکا، یہ رکے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو کیا کہا؟ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر لے، میرے بھائی کو معاف کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے
اگر کوئی انسان چاہتا ہے اپنی اصلاح ہو جائے، اگر کوئی جماعت چاہتی ہے اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے جب انسان سے غلطی ہو، غلطی کو غلطی تسلیم کر کر اللہ کے در پر آئے، اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے راستے کھولتا ہے، تب اصلاح تب ممکن ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو تبھی سدھارے گا، تبھی سیدھا ہوگا جب انسان اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اپنے آپ اور آپ بھائی سب اللہ رب العالمین توفیق دے، ہم سب اپنے معاشرے کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمانوں کی، اپنی جماعت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔